گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا مگر جنگل میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ اس نے کمزور اور غمگین نوجوان دیکھا جو انسانی ہڈیاں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی اور اس سنسان بیابان میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے طویل یعنی لمبا سفر درپیش ہے۔ دو موکل یعنی دن اور رات میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے خوف زدہ کر کے آگے کو دوڑا رہے ہیں، یعنی جو بھی دن اور رات گزرتے ہیں وہ مجھے موت سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے تنگ و تاریک تکلیفوں بھری قبر ہے، گلنے سڑنے کے لیے عنقریب مجھے زمین کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ ہائے ہائے وہاں تنگی و پریشانی ہوگی، وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا، میری ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی جو کہ نہایت ہی کٹھن مرحلہ ہوگا۔ معلوم نہیں بعد ازاں میرا جنت ٹھکانا ہوگا یا معاذ اللہ جہنم میں جانا ہوگا۔ تم ہی بتاؤ جو اتنے خطرناک مراحل سے دو چار ہو وہ بھلا کیسے خوشی منائے۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ رنج و ملال سے بے حال ہو کر گھوڑے سے اترا اور اس کے سامنے بیٹھ کر عرض گزار ہوا اے نوجوان، آپ کی باتوں نے میرا سارا سکون و چین چھین لیا اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیا، ذرا ان باتوں کی مزید وضاحت فرما دیجئے۔ اس نوجوان نے کہا یہ میرے سامنے جو ہڈیاں جمع ہیں انہیں دیکھ رہے ہو، یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ خود تو لوگوں پر حکومت کرتے رہے مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی کی، یہ لوگ آخرت سے غافل رہے یہاں تک کہ انہیں اچانک موت نے آ لیا، ان کی تمام آرزویں دھری کی دھری رہ گئیں، نعمتیں سلب کر لی گئیں، قبروں میں ان کے جسم گل سڑ گئے اور آج انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ ان قریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی اور ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے، پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور یہ نعمتوں والے گھر جنت، یہ عذاب والے گھر دوزخ میں جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان بادشاہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ ادھر خدام جب ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو بادشاہ کا چہرہ اداس اور اس کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا، یعنی زارو قطار بادشاہ رو رہا تھا۔ رات آئی تو بادشاہ نے لباس شاہی اتارا اور دو چادریں جسم پر ڈال کر عبادت کے لیے جنگل کی راہ لی، پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ کہاں گیا۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اس حکایت میں سفر آخرت کی طوالت اور اس میں پیش آنے والی حالت کا کس قدر رقت انگیز بیان ہے۔ پر اسرار مبلغ نے بادشاہوں کی ہڈیاں سامنے رکھ کر قبر و حشر کی جو منظر کشی کی وہ واقعی عبرتناک ہے۔ قبر و حشر کا معاملہ نہایت ہولناک ہے مگر اس سے قبل موت کا مرحلہ بھی انتہائی کربناک ہے۔ اس میں نزعہ کی سختیوں، ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنے اور برے خاتمے کے خوف جیسے انتہائی ہوش ربا معاملات ہیں۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تابعی بزرگ حضرت سیدنا کعب الاحبار علیہ رحمت الغفار سے فرمایا اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار علیہ رحمت اللہ الغفار نے عرض کی موت
اس ٹہنی کے مانند ہے جس میں کثیر یعنی بہت سارے کانٹے ہوں اور اسے کسی شخص کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور جب ہر کانٹا ایک ایک رگ کے اندر پائبست ہو جائے پھر کوئی کھینچنے والا اس شاخ کو زور سے کھینچے تو وہ کانٹے دار ٹہنی کچھ گوشت کے ریشے وغیرہ ساتھ لے آئے اور کچھ باقی چھوڑ دے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جہاد کی ترغیب دلاتے اور فرماتے اگر تم شہید نہیں ہوگے تو یاد رکھو مر جاؤ گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تلوار کی 1000 ضربیں بھی میرے نزدیک بستر پر مرنے سے آسان ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے فرمایا کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہو جس سے کسی گناہگار کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں، میں دیکھ لوں گا۔ انہوں نے کہا تو آپ مجھ سے الگ ہو جائیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جدا ہو گئے۔ پھر جب ادھر متوجہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، کالے کپڑوں میں ملبوس ایک سیاہ فام شخص ہے جس کے بال کھڑے ہیں، بدبو آ رہی ہے، اس کے منہ اور نتنوں سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصل حالت پر آ چکے تھے۔ آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ملک الموت، موت کے وقت صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی گناہگار کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ رب الاکرم آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آپ سب کی بے حساب مغفرت ہو اور آپ سب کے طفیل یہ گناہگاروں کا سردار بھی جہنم سے نجات پا جائے۔ موت کے جھٹکوں اور نزع کی سختیوں کا علم ہونے کے باوجود افسوس ہم اس دنیا میں اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا ہر سانس موت کی طرف گویا ایک قدم اور ہمارے شب و روز موت کی جانب گویا ایک ایک میل ہیں۔ چاہے کوئی زندگی کی کتنی ہی بہاریں لوٹنے میں کامیاب ہو جائے مگر اسے موت کی خزاں سے دو چار ہونا ہی پڑے گا۔ کوئی چاہے کتنا ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارے مگر موت تمام تر لذتوں کو ختم کر کے رہے گی۔ کوئی خواہ کتنا ہی اہل و عیال اور دوست و احباب کی رونقوں میں دل شاد ہو لے مگر موت اسے جدائی کا غم دے کر رہے گی۔ کتنے مغرور و آبرودار موت کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو گئے۔ نہ جانے کتنے ظالم حکمرانوں کو موت نے ان کے بلند محلات سے نکال کر قبر کی کال کوٹری میں ڈال دیا۔ نہ جانے کیسے کیسے افسروں کو موت نے کوٹھیوں کی وسعتوں سے اٹھا کر قبر کی تنگیوں میں پہنچا دیا۔ کتنے ہی وزیروں کو بنگلوں کی چکا چوند روشنیوں سے قبر کی تاریکیوں میں منتقل کر دیا۔ موت ہی کے سبب بہت سارے دولے مچلتے ارمانوں کے ساتھ آراستہ و پیراستہ حجرہ عروسی میں داخل ہونے کے بجائے کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی تنگ و تاریک قبروں میں چلے گئے۔ نہ جانے کتنے ہی نوجوان شادی کی مسرتوں کے ذریعے اپنی جوانی کی بہاریں دیکھنے سے قبل ہی موت کا شکار ہو کر وحشتناک قبروں کی سیڑھی اتر گئے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آئی پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ حضرت سیدنا ذوالنورین جامع القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اس بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے مگر جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں
اس قدر گریہ اور ساری فرماتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بات کا معاملہ آسان، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بات کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کی قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا اٹھے۔ اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو بھی وحشت قبر میں مبتلا نہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جلوہ مصطفیٰ سے روشن کر دے، اور آپ کے صدقے میرے ساتھ بھی یوں ہی ہو۔ اندھیری قبر کا احساس ہے، پھر بھی نہیں جاتی، گناہوں کی خدایا فرما کرم مولا، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں